ڈپریشن کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے، اور ڈپریشن کے کازز کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، اور کیا اس کا کیور پاسبل ہے یا نہیں۔ کچھ ایسے سوالات جو کہ اکثر یوتھ کے دماغ میں آتے ہیں، ان لوگوں کے دماغ میں جو کہ شاید کلیئر نہیں ہے کہ انہیں زندگی میں کس جگہ پر رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، اور کن چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں۔ آپ کا کام صحیح سے نہیں ہو پا رہا، چاہے وہ آپ کی پرسنل غلطی یا غفلت کی وجہ سے ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کو ڈپریشن ہے۔ اس طرح کی اور چیزیں وہ کیا ہیں، اور ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، اس کو کیور کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، ان تمام باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجسٹ نازش ادریس۔ السلام علیکم نازش، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یوتھ کے اندر ڈپریشن کے بڑھنے کی وجوہات، اس موضوع پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، تو یوتھ کو آپ کیسے ڈیفائن کرتی ہیں کہ یوتھ کس عمر سے کس عمر تک اور کس ذہنیت کے لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے یوتھ کو کہ جو 15 سال کی عمر سے لے کے 24 سال کی عمر تک کے لوگ ہیں وہ یوتھ میں آتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی فلیکسیبل باؤنڈری ہے۔ بچپن کے بعد جب 11 ایئرس کے بعد ایڈولسنٹ اور ٹین ایج اور وہ ساری ایجز آ جاتی ہیں، ارلی ایڈلٹہڈ، تو وہ ساری بھی یوتھ کے انڈر ہی آتی ہیں۔ 35 سال کی عمر تک آپ دیکھیں پھر اس میں اسٹوڈنٹ بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں میرڈ لوگ بھی ہیں، اس میں کچھ سنگل پیرنٹس بھی ہیں، کمانے والے بھی ہیں، تو یہ ایک مکس پاپولیشن ہے یوتھ کی، ہماری جو پاکستانی یوتھ ہے ہمارے پاس۔ ہم کلیئر کیوں نہیں ہو پاتے اپنے سٹانس کے حوالے سے، اور ہمیں کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام اگر تھوڑا سا ہماری سوچ کے متضاد چلا گیا ہے تو ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے؟ اس کی کیا بنیادی وجوہات؟ اس کی ایک تو بنیادی وجہ ہے کہ جو ہمارا سوشل پریشر، جو ہماری فیملی کی طرف سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں ہمارے گھر والوں کی، ہمارے دوستوں کی، یا کچھ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک چیز پلان کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے یہ کام کریں گے، لیکن وہ کسی اور طرح سے ہو جاتا ہے، اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتا جس طرح کے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ نیگیٹو بلیف میں چلے جاتے ہیں کہ اچھا یہ میں ایک دفعہ فیل ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب میں دوبارہ بھی فیل ہوں گا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور فیلئر آ جائے زندگی میں تو پھر وہ پکا ہوتا جاتا ہے ان کا یہ عقیدہ کہ اچھا یہ اب میں فیل ہی ہوں گا۔ بالکل صحیح۔ تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ڈپریشن ہے وہ سیلف میڈ ہوتا ہے، وہ ہوتا نہیں؟ بیسیکلی آپ دیکھیں جو ذہنی مسائل ہیں وہ شروع تو ہمارے دماغ سے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اسے اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا پرسیپشن ہے کہ ہم ایک چیز کو کس طرح لیتے ہیں۔ دو لوگ ایک ہی چیز کو مختلف طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس دفعہ فیل ہو گیا ہوں، میں اگلی دفعہ پاس ہو جاؤں گا، اور دوسرا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں اس دفعہ فیل ہو گیا ہوں تو میں پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں سوشل سپورٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر گھر والے آپ کو تھوڑی تسلی دیں کہ کوئی بات نہیں، تم دوبارہ محنت کر لینا اور ٹھیک سے اس کو پاس کر لینا، تو پھر اسٹوڈنٹ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ پازیٹیو کی طرف آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی اسے اور زیادہ کرٹیسائز کرے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ٹھیک طریقے سے، تو یہ تم دوبارہ نہیں کر سکتے یا کبھی نہیں کر سکتے، تم سے نہیں یہ ہونے والا، تو پھر وہ نیگیٹو اور ہوتا جاتا ہے اور فیلئر کی طرف۔ کمپیریزن کتنا رول پلے کرتا ہے ڈپریشن کے کازز کے اندر؟ بہت زیادہ، ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ۔ دیکھیں کمپیریزن شروع سب سے پہلے گھر سے ہی ہوتا ہے، فیملی میں، سبلنگس میں، جب کمپیریزن پیرنٹس کرتے ہیں کہ تمہارا بڑا بھائی دیکھو کتنا رسپانسیبل ہے، اچھا ہے، وہ تمہارے سے پڑھائی میں زیادہ آگے ہے، تو وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اس کو اس طرح سے جو ہے پرسیو کرتا ہے کہ اس کا مطلب کہ میں بہتر نہیں ہوں، وہ زیادہ اچھا ہے یا وہی کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں بار بار ایک بات کا احساس دلا کے ہمارے وہ نیگیٹو بلیفس مضبوط کر دیتے ہیں کہ ہم اچھے نہیں ہیں یا کوئی اور ہم سے بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر اکلوتے بچے کی بات کی جائے تو اس کے کیس میں کیا ہوگا؟ اکلوتا بچہ، اس کے دو رخ ہیں، یا تو وہ اسپوائل ہو سکتا ہے یا وہ بہت زیادہ رسپانسیبل ہو سکتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے، اگر کس طرح سے اس کی فیملی پیرنٹس اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس کو اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ یو آر دا اونلی ون، تم ہمارے ایک واحد سہارے ہو جو ہمارے لیے جو ہے ہمارے خواب ہیں وہ پورے کرو گے، تو پھر وہ اس کو رسپانسیبل طریقے سے لیتا ہے۔ اگر ماں باپ اس کے اندر یہ انڈلج کرتے ہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو ہمارے لیے، تو پھر وہ اس کو اس طرح سے رسپانسیبلی کیری آؤٹ کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ماں باپ اسے کہیں کہ تم میں کچھ کرنے کی ضرورت
نہیں ہے کیونکہ تم ہمارے اکلوتے بچے ہو, تم گھر سے نہ نکلو, کچھ نہ کرو, تو پھر وہ اس طرح سے وہ کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, سب کچھ میرے ماں باپ کرنے کے لیے ہیں, تو پھر مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ اسپوائل بھی ہو سکتا ہے اور رسپانسبل بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پیئر پریشر جو ہے آپ نے پہلے بات کی, ہمارا سوسائٹی پریشر, پیئر پریشر, یہ ساری چیزیں اس پہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو ہم جب اس فیز میں چلے جاتے ہیں, جب ہم ایک ڈینائل کی فیز میں ہوتے ہیں, تو اس فیز سے باہر کیسے نکلا جائے؟ مطلب میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں کسی کو دیکھ رہا ہوں اس کے بعد اچھی گاڑی ہے, سب کچھ ہے, تو ایک پازیٹیو جو ہے وہ کمپیریزن کیسے جنریٹ کیا جا سکتا ہے, اور نیگیٹو کمپیریزن چونکہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے کیسے جنریٹ کریں, تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایک انڈیویجول ہے, ایک فرد ہے, اس کی اپنی صلاحیت کون سی اس کی صلاحیت ہے جو بہتر ہے دوسروں سے. ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان ایک چیز میں اچھا ہے, ایک بچہ پڑھائی میں اچھا ہے, تو ہم دوسرے کو بھی یہی کہتے ہیں کہ تم پڑھائی میں اچھے کیوں نہیں ہو, کیونکہ وہ پڑھائی میں. ہو سکتا ہے کہ اس کی ایکٹیویٹیز, اس کے شوق کچھ اور ہو, اس کی اسکل میوزک میں اچھی ہو, اس کی اسکل ڈبیٹنگ میں اچھی ہو, وہ کسی کھیل میں اچھا ہو. تو جس چیز میں بچے کی اسکل ہے اچھی, آپ اسے اس میں پروموٹ کریں, اس میں انکریج کریں, ایز کمپیئر ٹو کہ آپ اس کو کمپیئر کریں کہ تمہارے اندر وہی اسکل ہونی چاہیے جو ہم چاہ رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, اس پہ کتنا فوکس کیا جاتا ہے. تو اگر ہم یہ بچے دیکھیں کہ بچہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ بعض دفعہ میں ایک ریسرچ پیپر کے اندر یہ بھی میں نے پڑھا کہ پیرنٹس جو ہیں, چونکہ وہ اولڈ مطلب اسکول آف تھاٹ سے ہیں, تو وہاں پہ ان لوگوں کے دور کے اندر سب سے زیادہ سکسیزفل لوگ وہی تھے جو ڈاکٹر یا انجینئر تھے. تو ان کے ذہن میں یہی بات ہے, اور وہ اسی کی بیس پہ اپنے بچے کے لیے بہتر چاہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے. تو بیسیکلی پیرنٹس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس جانب لایا جائے, راغب کیا جائے کہ آپ اپنے بچوں پر یہ بننے کے لیے پریشر نہ ڈالیں, انہیں فری ہینڈ دیں. کیونکہ دیکھیں نا, باقی تمام فیلڈ سے بڑے انسٹیبل ہیں. اب میوزک تو انسٹیبل ہے, ایکٹنگ انسٹیبل ہے, آرٹ اینڈ لٹریچر تو سبھی کو اچھا لگتا ہے کیونکہ آسان ہے, کیونکہ تو بہت. تو پھر کیسے بچے کو یہ بھی بتایا جائے کہ آپ نے کچھ ایسا بھی کرنا ہے جو کہ آپ کو منی جنریٹ کرے؟ ظاہر ہے پیسہ بھی تو چاہیے اسے لائف میں, تو یہ کس طریقے سے ہوگا؟ دیکھیے, آسان مشکل ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ تو بچے کی اسکل پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ کوئی سیکھنے والی چیز ہو, بہت زیادہ ایسا کام ہو جس میں وہ اپنے آپ کو زیادہ ترقی یافتہ دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے, MBBS کی ڈگری تو لے لے, لیکن وہ پریکٹس میں اس کو اتنے اچھے طریقے سے نہ کر پائے. اب آپ آفیسز میں دیکھیں, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پسند کی جاب نہیں کر رہے ہوتے, اور جب وہ اپنی پسند کی جاب نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ان کے برن آؤٹس, ان کا بیہیویئر بہت اریٹیبل ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی بات کرنے میں وہ بڑی ناگواری کا اظہار کرتے ہیں, اور ان کا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا, اور وہ اور طرح کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسا کام کرے جو ان کی اپنی اسکل اور انٹرسٹ کے مطابق ہو. بالکل صحیح. یہ جو چیریش کیے جانے کی ایک خواہش ہے سب کے اندر. اب دیکھیں نا, ہم نے آرٹس کی بات کی تو میں نے کہا کہ نسبتاً آسان وہ اسی لیے بھی ہے کہ چونکہ وہ انسان کی فطرت سے بڑا قریب تر ہے, اور آپ جب وہ کرتے ہیں آپ زیادہ چیریش ہوتے ہیں. مطلب ایک سنگر کو جو وقت ملتی ہے وہ ایک سائنٹسٹ کو کبھی نہیں ملتی. اب ڈاکٹر عبدالسلام تو اتنے نہیں پہچانے جاتے جتنے مطلب استاد بڑے علی, وہ کیا مطلب استاد محمد علی اور یہ سب لوگ جانے جاتے ہیں, یا لتا کو لوگ سنتے ہیں. اب ان کو جو عزت ملتی ہے وہ اگر جو ہے وہ نہیں مل رہی, کسی اور کو نہیں مل رہی, ٹھیک ہے جی, تو پھر کدھر جائے گی انسانی نیچر؟ آپ خود دیکھیں نا, بتائیں کہ اس فیز سے کیسے نکلا جائے. کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں چیریش کیا جاؤں, لیکن سائنس یا ایسا فیلڈ جس سے ویسے تو انسان کے لیے کنسٹرکٹیو ہے, اس سے آپ کو اتنا فیم نہیں ملتا, اتنی اپریسیشن نہیں ملتی جتنی کہ آپ کو اس چیز سے مل رہی ہے جو کہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں. آپ نے پہلے بھی جیسے بات کی کہ پیرنٹس کو کس طرح سے, پیرنٹس اویئرنیس اور ان کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے اس وقت, کہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی جائے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح ٹریٹ کریں. جو آپ نے اپروول چیریش کی جانے اور پریز کرنے کی بات کی, تو دیکھیے ہماری بایولوجیکل نیڈ ہے ایک انسان کی کہ اسے اپروول ملے, اسے تعریف ملے, اسے سراہا جائے, اسے انکریج کیا جائے. تو جب وہ ان کو اپنے گھر سے نہیں ملتی تو پھر وہ اس طرح کے طریقے ڈھونڈتے ہیں, اس طرح کے کام ڈھونڈتے ہیں جس میں ان کو وہ شہرت, وہ عزت اور وہ تعریف سننے کو ملے. بہت سارے لوگ جو اس طرح کے لائک میڈیا ایکسپوزڈ ہوتے ہیں, ان کے بیسیکلی یہ پرپز ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ دیکھا جائے, سنا جائے, اور بہت زیادہ پریز ہو, ان کی تعریفیں ہوں, فیڈ بیک ملے کہ تم کتنے اچھے ہو, اینڈ یو آر ڈفرینٹ اینڈ یو آر ویری ٹیلنٹڈ. تو اگر پیرنٹس ہی یہ کام کر دیں تو بچے میں اس طرح کی انسیکیورٹیز نہیں ڈیولپ ہوتی, اور پھر وہ کسی بھی پیشے کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ڈیل کر لے. یعنی اگر اسٹارٹ اپ میں ہی اسے گھر سے ہی سارا مطلب یہ چیریشمنٹ مل جائے تو وہ باہر اس کی تلاش نہیں کرے گا. دیکھیں وہ تو پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اسے کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, یہ بہت رول پلے کرتا ہے. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا بہت رول ہے.
5-6 سال تک بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب اس 5-6 سال میں آپ نے اسے کیا دیا ہے کیا نہیں, یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے یہ دیکھنے میں کہ وہ فیوچر میں کس طرح سے بیہیو کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈپریشن کی کیا ٹائپس ہیں ہمارے اس معاشرے کے؟ ڈپریشن میں سب سے کامن جو پاکستان میں ہے وہ ہے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر, جس میں 2 ہفتے تک آپ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا موڈ جو ہے بہت اداس رہتا ہے, رونے کا دل کرتا ہے اور آپ کا روزمرہ کے کاموں میں دل نہیں لگتا. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی میموری کے مسائل, اور اس کا جو ایکسٹریم رزلٹ ہوتا ہے وہ پھر آپ دیکھیں سوسائڈ کی صورت میں آتا ہے کہ جب آپ کو ہر چیز ڈارک لگ رہی ہوتی ہے کہ بس اب نہ میں اچھا ہوں, نہ دنیا اچھی ہے, نہ میرا مستقبل میں کچھ باقی رہا ہے, تو پھر وہ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے. پھر اس کی جو عام نشانی ہیں آپ دیکھیں, آپ کھانے پینے میں تبدیلی یا سونے کے اوقات میں تبدیلی, بہت زیادہ سونا, بہت کم سونا, زیادہ کھانا, کم کھانا, اس طرح کی نشانیاں آپ کو نظر آتی ہیں. بالکل صحیح. اور یہ اسکیزوفرینیا وغیرہ, بائی پولر ڈس آرڈر, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. نام ہم اکثر سنتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے. بائی پولر ڈس آرڈر میں ایپیسوڈز ہوتی ہیں. ایک مینیا کی ایپیسوڈ ہوتی ہے جس میں آپ ایک ہائپومینیا ہوتا ہے, ایک مینیا ہوتا ہے. ہائپومینیا میں 4 دن تک جو ہے آپ یہ سائنس جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں, جس میں آپ کی بہت زیادہ انرجی آپ کو فیل ہوتی ہے, بہت زیادہ موڈ آپ کا اپ ہوتا ہے, ایلیویٹ ہوتا ہے, ہائی ہوتا ہے, جس میں آپ اتنا کام کرتے ہیں کہ آپ کو سونے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. اتنی انرجی اس میں آ جاتی ہے کہ وہ 3 راتوں تک بھی جاگ سکتے ہیں, 4 راتوں تک بھی جاگ سکتے ہیں, اور منیمم نیند پہ جو ہے اپنا گزارا کر سکتے ہیں. 3 گھنٹے کی نیند لیں گے اور اپنا کام کرتے رہیں گے, تیز تیز باتیں کریں گے, زیادہ کھانا کھائیں گے, زیادہ ایکٹیویٹی کریں گے, اور بہت زیادہ انرجی ان میں آئی ہوتی ہے. اور پھر ایک ڈپریسو فیز آتا ہے جس میں 2 ہفتے تک ڈپریشن کی جو ہے وہ ساری کیفیات ان میں آ جاتی ہیں. تو یہ ایپیسوڈ شفٹ ہوتی رہتی ہیں. یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے, لیکن اس کی ٹائپس بھی ہیں, بائی پولر 1, بائی پولر 2, سائیکلوتھیمیا, جو ڈیوریشن سے ڈفر کرتے ہیں. اچھا, اس سے کیسے نکلا جائے یہ مجھے بتائیں. مجھے تو لگ رہا تھا میں بھی اس کا شکار ہوں. بیسیکلی یہ سارا رول جو ہے نا یہ اسٹریس کا ہے. اسٹریس, اگر آپ نے اپنی ارلی لائف سے بہت زیادہ اسٹریس فیس کیا ہو, بہت زیادہ آپ ایموشنل ٹینشن میں رہتے ہوں, ایموشنز آپ کے بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے ہوں, بہت اداس رہنا, ایک دم سے بہت خوش ہو جانا, اور اس میں اگر اسٹیبلٹی نہ ہو تو پھر بائی پولر کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے موڈ مینجمنٹ کی بہت ضرورت ہے کہ آپ اپنا موڈ کیسے مینیج کرتے ہیں اور اسٹریس کیسے مینیج کرتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کی روٹین سسٹمائز ہونی چاہیے, ہر کام آپ اپنے ٹائم پہ کریں, اپنے موڈ کو بہتر رکھیں, سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہیں, اور آپ اپنے پورے دن کو اچھے طریقے سے پلان کریں, بجائے اس کے کہ آپ اسٹریسڈ ہوں یا آپ بہت زیادہ ایموشنلی اراؤزڈ ہو جائیں. کیونکہ جب آپ سے کام نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے, یا تو آپ بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا بہت ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو آپ کی باڈی اور برین اس طرح سے پھر کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, یہ بتائیے کہ اگر ہم لوگ, جیسے آپ نے پیرنٹس وغیرہ کی بات کی, سارا کچھ, ایز اے پیئر ہم لوگوں کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اپنے دوسرے فیلو ہیومن بینگس کی؟ پیئر پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ فیس کرتے ہیں. رسپانسبلٹیز تو میں یہ کہوں گی کہ پیئر ایک انسان جو خود ہوتا ہے اس کو اپنی رسپانسبلٹیز کا پہلے پتہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ بہت ایشو ہے کہ اپنی رسپانسبلٹیز کا ہی انسان کو نہیں پتہ ہوتا. پہلے سیلف کیئر آتی ہے, پھر دوسروں کی کیئر آتی ہے. تو پہلے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو یوتھ ہے ہمارا, ان میں خود کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا خیال کیسے رکھیں. پہلے آپ اپنا خیال رکھیں گے تو پھر آپ کسی اور کا خیال رکھیں گے, اور آپ سے اور ایک انسان سے دوسرا انسان بہت جلدی انفلوئنس ہوتا ہے. تو اس لیے میں تو یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے اپنے اوپر آپ کام کریں, اس کے بعد آپ کسی اور کے بارے میں سوچیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ایک ڈپریشن فری فیز جو ہے, اگر مثال کے طور پہ کوئی ڈپریشن میں ہے, جیسے آپ نے بتایا اس کی جو ٹائپس ہے, جو پاکستان میں کامن ہے, سارا کچھ ہے, تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو آپ نے ہوم بیسڈ ریمیڈیز بتائیں. یہ بتائیے کہ کلینکل ہم کون سی ریمیڈیز انہیں دے سکتے ہیں, یا جو سیشنز ہوتے ہیں سائیکیٹرسٹ وغیرہ کے ساتھ, سائیکالوجسٹ کے ساتھ, وہ کتنے اہم ہیں سارے پیشنٹ؟ سب سے پہلے جو ہے ڈس آرڈرس میں بایولوجیکل مینجمنٹ ہی آتی ہے, جس میں آپ دیکھیں میڈیکیشن آ جاتی ہے, کیونکہ ہمارے برین کا کیمیکل امبیلنس ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. اگر میں ڈپریشن کی بات کروں تو ڈوپامن سیروٹونن کی لیول لو ہو جاتی ہے, تو اس کو مینیج کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے, اینٹی ڈپریسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بائی پولر میں موڈ اسٹیبلائزرس کی ضرورت ہوتی ہے, اور شیزوفرینیا میں بھی آپ کو اینٹی سائیکوٹکس کی ضرورت ہوتی ہے. تو بیسیکلی پہلے میڈیکیشن جہاں آپ کو ضرورت ہے میڈیکیشن کی تو آپ اس کو ضرور لیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ سائیکو تھراپی کے سیشنز لیں, کیونکہ ڈیلی لائف کے ایشوز سے ڈیل کرنے کے لیے آپ کو سائیکو تھراپی سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. بایولوجیکل مینجمنٹ آپ نے اپنے جو کیمیکلس ہیں وہ تو آپ نے بیلنس کر لیے,
لیکن بیسیکلی آپ ڈیلی لائف ایشوز سے کیسے ڈیل کریں گے اس کے لیے آپ کو سائیکو تھراپی سیشنز کی ضرورت ہے. جیسے اگر آپ کو بہت زیادہ تیز آواز سے پریشانی ہو جاتی ہے, اسٹریس ہو جاتا ہے, اگر آپ کو لوگوں کے سامنے بات کرنے سے اسٹریس ہو جاتا ہے, تو آپ کو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے اس کے لیے سیشنز ضروری ہیں. پھر آتا ہے آپ کا لائف اسٹائل. لائف اسٹائل میں آپ دیکھیں کہ آپ کو نیند پورے 7 سے 9 گھنٹوں کی لینی چاہیے. پھر آپ کھانا کیسا کھا رہے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے. کھانے کا ہمارے جو ہے وہ برین کیمیکلز اور ہمارے موڈ سے بہت رول ہے. جیسے کہ اگر میں اگزامپل دوں تو جو فیٹی فوڈز ہیں وہ ہمارے موڈ کو ایلیویٹ کرتے ہیں, ہمیں ہائپر ایکٹیو کرتے ہیں, تو اس سے بائی پولر کی جو مینی ایپیسوڈ ہے وہ سوئچ ہو جاتی ہے. سو اگر آپ ہیلدی ڈائٹ پہ رہتے ہیں اور ایسے فوڈ لیتے ہیں جس میں پروٹین ہے اور امائنو ایسڈس ہے, تو آپ کے جو کیمیکلز ہیں وہ بیلنس رہتے ہیں, کیونکہ سیروٹونین اور ڈوپامین جو ہمارے برین کیمیکلز ہیں وہ بیسیکلی امائنو ایسڈ سے بنے ہیں. سو اگر میں نام لوں تو ٹرپٹوفین جو ہے وہ جیسے بنانا میں پایا جاتا ہے, تو اسے کھانے سے موڈ بہتر ہو جاتا ہے. ایسے ٹائروسین بیریز میں ہوتا ہے, تو اس سے ڈپریسو موڈ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو ڈائٹ کا ہیلدی ڈائٹ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کے موڈ کے لیے اچھی ہے, اور جتنی فیٹی ڈائٹ, سالٹی ڈائٹ اینڈ شوگر ڈائٹ ہے وہ آپ کے موڈ کے لیے بری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری جو آڈینس ہمیں سن رہی ہے اس وقت, ان کے لیے آپ کو کیا کہنا ہے؟ آڈینس کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹائم دیں اور امپورٹنس دیں, ان کی بات سنیں, ان کی انٹرسٹ کو دیکھیں, انہیں انکریج کریں, اور جہاں تک ہو سکے انہیں سلوشن پرووائڈ کریں کہ وہ کس طرح سے ایک چیز کا سامنا کریں. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام تم نے ٹھیک سے نہیں کیا, لیکن یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ یہ کام کرنا کیسے ہے. تو بیسیکلی سلوشن پہ جو ہے آپ دھیان دیں کہ بچوں کو کیسے ڈیل کرنا سکھانا ہے, کہ وہ اپنی پرابلم سے کیسے ڈیل کریں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نازی آپ کو بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین آپ لوگ سن رہے تھے آج ڈپریشن کے حوالے سے ہمارا یہ خصوصی پروگرام. ہمارے پروگرام سے متعلق اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آپ سب کے سماعت و نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.